نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا۔ السلام علیکم۔ زائدہ بہن نے اتنی نصیحتیں کر لی کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو میں بتاؤں۔ میں تھوڑا سا، چونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ برخلاف زائدہ بہن کے ایکسپیرینس کے میں ایسی نہیں تھی۔ میں بہت خود سر اور ضدی اور اپنی بات منوانے والی، لیکن الحمدللہ میرا شوہر بہت ایک اچھا نیک انسان تھا۔ اگر وہاں انہوں نے نرمی دکھائی تو یہاں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اور میں اس کو ریئلائز کرتی ہوں، اور میں نے اس بات کو ریئلائز تب کیا جب میں نے قرآن پڑھا اور سمجھ کر پڑھا، اور مجھے پتا چلا کہ نرمی سے اور پیار سے، اور جتنی غلطیاں میں نے کی اور جو اب مجھے وہ یاد آتی ہیں اور مجھے بہت زیادہ اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ نرمی اور پیار سے جو بات ہو سکتی ہے وہ ہٹ دھرمی سے اور ضد سے نہیں ہو سکتی۔ تو سب میری پیاری بچیوں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو میں نے جو 20 سال کے بعد سیکھا تو وہ تم لوگ ابھی سے پلے سے باندھ لو کہ نرمی سے اور پیار سے۔ اور اس میں میرے ایک اپنا، یعنی میں اس کو لالچ ہی کہوں گی کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا تھا، 1 سال تک میں نے گھر سے دور رہنا تھا۔ اب اگر میں وہی پرانی والی شائستہ ہوتی اور ہٹ درمی سے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے، آپ جو ساری عمر یہ کرتے رہے اور میں آپ کے ساتھ رہی تو میں نے بھی آپ کو برداشت کیا، نہیں، میں نے بہت عاجزی سے ساری میری جو ضد اور وہ تھی وہ میں نے ختم کر دی، اور اتنا میں جھک گئی اور اتنا میں جیسے زمین کی جیسے خاک ہو جاتی ہے، میں نے قرآن کی خاطر اپنے آپ کو بنا لیا، اور الحمدللہ اس کی خاطر انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی کہ میں نے قرآن پڑھا۔ پورا راستہ میں جب 3-3.5 گھنٹے کے راستے میں جایا کرتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں ان کو کیسے خوش کروں کہ وہ واپس مجھے آنے دے، اور وہ 2 دن میں ان کو یعنی نرمی اور پیار سے، حالانکہ گھر میں بچوں کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں، میں جاتی تو وہ ایک مسائلستان ایک لسٹ پڑی ہوتی کہ یہ کچھ ہو گیا ہے تمہاری غیر موجودگی میں، لیکن الحمدللہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا، اور یہ صبر میں نے قرآن سے سیکھا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی بھی بچیاں ہیں وہ پلیز قرآن ان کو ضرور پڑھائیں، چاہے جہاں سے بھی پڑھائیں، لیکن قرآن سمجھ کر اتنا صبر آ جاتا ہے انسان میں، اتنی نرمی آ جاتی ہے، اتنی عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ اپنے میں عاجزی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی، جبھی شوہر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اور میڈم سے بھی میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے عاجزی اور نرمی سے کام لیا، ان کی ہر بات مانی، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ دین کا جو بھی کام کریں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جیسا کہ میں اپنے میاں کو پاتی ہوں، وہ فل میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کی بات مانتی ہوں، تو ضد اور ہٹ درمی اور یہ چیز نہیں کرنا۔ اس لیے یہ ضد اور ہٹ درمی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ، کیونکہ میں یہ تھی، اور جب میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے جو اس کے انعامات پائے تو وہ بہت زیادہ تھے۔ تو مرد کو بس ہینڈل کرنے کا یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا جائے۔ میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو، وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا۔ حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے جواب میں کہا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا۔ السلام علیکم۔ میں یہی کہوں گی کہ نیور کانٹرڈکٹ یور ہسبینڈ ان پبلک۔ پرائیویٹلی آپ جو مرضی کرو، لیکن ان پبلک نیور کانٹرڈکٹ ہم۔ اف ہی از سیئنگ سم تھنگ یو ڈونٹ لائک، جسٹ اسمائل ا لاٹ، اور یو ہیو ٹو ون پیپل اوور ود یور اخلاق۔ اور جب کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو تو اوپنلی شروع میں نہیں کہنا، اپنے اندر رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ بہت اچھی بات انہوں نے کی، اللہ نے جزائے خیر دے۔ عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عموماً ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے، گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر جب آپ ایک دھارے سے آئے، دوسرا دوسرے سے آئے، جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا،
تو اس لیے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. اور بہت کام کی بتائی یہ بات انہوں نے کہ کبھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں، کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے، مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے، ان کو جو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی. اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے. اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو برقرار رکھیں، وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے. اور اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہو گئے، آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، روٹتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، ایک نیچرل لائف کی علامت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ شوہر اپنی بے عزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں. اس لیے ایک کڑوا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے.